اسناد دیا جائے اور قط کو اپنے متعلقہ حکم کے ساتھ ملا کے مجموعے کو موضوع کی جگہ پر رکھا جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے قط کے متعلقہ حکم کا جو موضوع ہے اس کے اندر اجتماع ضدین لازم ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ہے کس کی بات؟ قط کی۔ اسی زاویہ نظر سے مصنف نے گفتگو کا آغاز کیا ہے ظن کے بارے میں، لیکن ظن کے متعلق قیل و قال کچھ زیادہ ہے، اور اس کا زیادہ تر جو بینیفٹ آئے گا وہ آپ کی تحریک فکر کے حوالے سے آئے گا۔ آپ کی فکر کے اندر تحریک پیدا ہوگی، وسعت پیدا ہوگی، کیونکہ یہ ساری بات جو ہے وہ عقلی امکان سے ہو رہی ہے، میدان میں واقع میں اس کا کوئی مصداق بحث کا نہیں ہے۔ تو امکانی بحثیں جو ہوتی ہیں وہ صرف فکر کی تحریک کے لیے ہوتی ہیں کہ عقلاً ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہو تو پھر یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو عقل جو ہے وہ اپنا ایک نظام جو ہے اس کی تفسیر کا کہ لازم ملزوم کے ذریعے وہ جسر بنا کے سفر کرتی ہے، تو اس پر جو ہے وہ سفر کرانے کے لیے فکر کو تحریک دیتے ہیں۔ جو حقائق واقعہ ہوتے ہیں ان کو درک کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے جو بات کی جاتی ہے اس کا ذرا پہلو مختلف ہوتا ہے۔ وہاں صرف تحریک مقصد نہیں ہوتی، وہاں تحریک کے ساتھ ساتھ علم میں اضافہ کرنا اور کوئی چیز کسب کرنا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اب کوئی چیز کسب ہوگی نہیں ہوگی یہ تو میں گارنٹی نہیں دیتا ہوں، لیکن فکر میں تحریک آئے گی۔ اچھا، موضوع کلام کیا ہے آج؟ ظن۔ مصنف کہتا ہے کہ ظن پہلی صورت میں قط کی طرح ہے۔ اب صورتیں تین میں نے ابھی اس لیے بیان کی ہیں تاکہ ظن سمجھانا آسان ہو جائے میرے لیے۔ اگر پھر ظن کے لیے پھر رپیٹ کرتا رہوں گا تو پھر بات نہیں بنے گی۔ تین صورتیں قط کی یاد ہے نا، قط والی، کل والی؟ تو ان میں سے جو پہلی صورت ہے ظن، اس پہلی صورت میں قط کی مانند ہے۔ کیا مطلب؟ ظن جس حکم کے ساتھ تعلق پاتا ہے اس نفس الحکم کو ظن کو موضوع بنا اور ظن کے اوپر اس کو حمل کرو، اس کا اسناد دو، ایسا نہیں کر سکتا۔ نفس الاشکال آئے گا۔ کون سا؟ دور کا اصل، اور تفصیل کل گزر چکی ہے۔ باقی رہ گئی دو صورتیں، مماثلہ اور ضدین والی۔ کہتا ہے ظن کے مورد میں آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ظن نے جس حکم سے تعلق پایا ہے اس متعلقہ حکم کو اور ظن کو دونوں کے مجموعے کو موضوع قرار دو، اور متعلقہ حکم کے مماثل کو اس مجموعے کے اوپر حکم لگاؤ، یا اس متعلقہ حکم کے غیر کو اس مجموعے کے اوپر تم حکم لگاؤ۔ مثلین اور ضدین والا جو آپشن ہے یہاں وہ مثلین کا اجتماع کا اشکال یا ضدین کے اجتماع کا اشکال نہیں آئے گا۔ جب نہیں آئے گا تو تم مماثل حکم یا متغیر حکم جاری کر سکتے ہو۔ کس کے اوپر؟ ظن کے اوپر۔ ظن کے اوپر سے مراد یہ ہے کہ ظن اور ظن کے متعلقہ حکم دونوں کو ملا کے مجموعے کو موضوع کی جگہ پہ رکھو، اور ان کے اوپر جو حکم لگایا جائے وہ کون سا ہو؟ متعلقہ حکم کا مماثل یا اس کا متغیر لگا سکتے ہو، اور لگانے سے جیسا کہ قط میں اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین کا اشکال آیا تھا، ادھر وہ اشکال نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ کیوں نہیں آئے گا؟ یہاں سے آج درس شروع ہونے لگا۔ گراؤنڈ بنا دیا ہم نے بحث کا۔ کہتے ہیں یہ جو اجتماع مثلین اور اجتماع ضدین کا اشکال ظن کے اوپر نہیں آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک فرق ہے جو ظن اور قط کے درمیان میں ہے۔ وہی فرق آج کام دے گا کہ ظن کی صورت میں اجتماع مثلین اور ضدین کے اجتماع کا اشکال نہیں آئے گا، اور قط کی صورت میں آ جائے گا۔ کیا فرق ہے بھائی؟
قط اور ظن میں؟ کہتے ہیں قط اور ظن میں فرق یہ ہے کہ ظن میں ہوتا ہے احتمال خلاف، قط میں احتمال خلاف نہیں ہوتا، مخالف احتمال صفر ہو جاتا ہے۔ روزانہ کی باتیں ہیں نا، تکرار نہ کروایا کرو، جو بات روزانہ دہرائی جائے تو اس کو حسب احتیاج ہی دہرانا چاہیے۔ تو قط میں جو مخالف احتمال ہوتا ہے وہ صفر ہوتا ہے، ظن میں جو احتمال ہوتا ہے مخالف وہ صفر نہیں ہوتا، وہ احتمال خلاف موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو احتمال خلاف موجود ہوتے ہوئے جب ظن کسی حکم سے تعلق پائے گا تو اس حکم کو تم واقعی کا درجہ نہیں دے سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ حکم کی کتنی قسمیں ہیں؟ حکم ظاہری، حکم واقعی۔ تو ظن نے جس حکم کے ساتھ تعلق پایا ہے اس کو واقعی کا نام نہیں دے سکتے، تو پھر کیا نام آئے گا؟ ظاہری۔ احسنتم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظن کا جو متعلقہ حکم ہوتا ہے وہ تعبداً واقعی ہوتا ہے، حقیقتاً واقعی نہیں ہوتا، حقیقتاً وہ ظاہری ہوتا ہے۔ ہم جو پیچھے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ مکلف کے سامنے جو ہے وہ حکم شرعی حاصل کرنے کے لیے 3 آپشن ہیں، قطعی دلیل، ظنی دلیل، اصول عملیہ شریعہ، اصول عملیہ عقلیہ۔ 2 حکم ظاہری دیتی ہیں، 2 حکم واقعی دیتی ہیں۔ یہ جو 2 حکم واقعی 2 دیتی ہیں، ان میں سے واقعی حکم صرف ایک ہی دیتی ہے، وہ قطعی دلیل ہے۔ احسن تو جو ظنی دلیل ہے اس نے جو حکم واقعی دیا ہے اس کو ہم نے واقعی تعبداً کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم نے اس ظن کو قط کے مقام پہ رکھا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کا متعلقہ حکم واقعی ہو جاتا ہے تعبداً۔ لہذا ظن والا حکم، ظن کا متعلقہ حکم حقیقتاً واقعی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ظاہراً سوری وہ حقیقتاً واقعی نہیں ہے، حقیقتاً ظاہری ہے۔ اگر اس کو آپ حقیقی واقعی حکم کا نام دیتے ہو تو وہ آپ تعبداً واقعی کہہ رہے ہو، ورنہ حقیقتاً تو وہ واقعی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے پھر اب ہم ظن کے ساتھ معاملہ کریں گے وہی جو کچھ ظن کی اپنی پوزیشن ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس حکم سے یہ تعلق پاتا ہے وہ حکم ظاہری کہلاتا ہے، حقیقتاً واقعی نہیں کہلاتا۔ اس کو واقعی کہا جاتا ہے تو تعبداً کہا جاتا ہے، کہتا ہے تعبد کو چھوڑ دو، اسی پہ آ جاؤ، جو کچھ وہ ہے، تو جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ ظاہری۔ اچھا، تو اب ہم بنا رکھنے لگے ہیں کس بات پہ؟ ظن کی اپنی جو اس کی شخصی حیثیت ہے اسی پہ۔ وہ جو قائم مقام بنا کے قط کی جگہ پہ لے جاتے تھے، اب اس کی طرف ہم نہیں جا رہے، کیونکہ ادھر جائیں گے تو پھر احکام سارے قط والے آ جائیں گے۔ تو اب ہم جو بنا رکھنے لگے ہیں اگلی ساری بحث کی، وہ کس نقطے پہ رکھ رہے ہیں کہ ظن کو ہم نے لیا ہے اس کی اپنی ذاتی جو اس کی قیمت ہے اسی کے مطابق، اور وہ کیا ہے کہ جس حکم سے یہ تعلق پاتا ہے وہ حکم ظاہری ہے۔ متوجہ ہوگا؟ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طرق اور امارات جب کسی موضوع کے لیے حکم بیان کرتے ہیں تو وہ حکم ظاہری ہے، یہی بنا رکھنے لگے ہیں نا؟ جہاں حکم ظاہری ہو وہاں واقعی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے حسن رضا؟ جہاں ظاہری ہو وہاں لا محالہ اس کا کوئی حکم واقعی بھی ہوتا ہے۔ ہمیں علم نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے اس کا حکم واقعی خلق ہی نہیں کیا ہے، شارع نے اس کے لیے واقعی حکم کو جعلی نہیں کیا ہے۔ ظاہری کی طرف تو ہم چلے جاتے ہیں اس لیے کہ اس کا ہمیں علم نہیں ہے، علم نہ ہونا اور بات ہے، اس کے لیے حکم کا جال نہ کیا جانا اور بات ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ احکام موضوعات کے لیے اللہ نے واقعی احکام جال کیے ہیں اور کچھ کے لیے نہیں کیے ہیں، جن کے لیے نہیں کیے ہیں ان کے لیے ہم ظاہری لے آتے ہیں، نہ واقعی احکام سب کے لیے جال ہو چکے ہیں، جال سب کے لیے ہو چکے ہیں۔ جن کے حکم کا پتہ چل جاتا ہے
اس کو اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. جس کے حکم واقعی کو پتہ نہیں چلتا، ہوتا ہے وہاں پر واقعی لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر ہم اس کے لیے زہری لے آتے ہیں. تو زہری کی صورت میں واقعی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، تو زن نے جس حکم سے تعلق پایا وہ متعلقہ حکم کیا ہے حسنین رضا؟ زہری. تو اب زن اور اس کا متعلقہ حکم جو کہ زہری ہے، دونوں کے مجموعے کو موضوع کی جگہ پر رکھو، اس کے اوپر مماثل یا متغیر حکم الواقع جاری کر سکتے ہو، چونکہ یہ حکم غیر ہے اور ہے، وہ حکم اور ہے. اجتماع مثلین تب لازم آتا ہے جب دونوں ایک ہی کیٹیگری کے ہوں. یار کل 10 میں آئے گا جو حکم ہم نے لگایا ہے محمول کے طور پہ، جو حکم واقعی ہے، یہ حکم واقعی ہے، مماثل بننے والا. یہ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ کسی اور دلیل سے، کیونکہ قرآن کو تو ہم نے موضوع کی جگہ پر رکھ دیا. جب موضوع کی جگہ پر رکھا ہے تو اب اس پر جو حکم لگایا جائے گا وہ حکم آپ یہاں سے نہیں لے سکتے، کسی اور دلیل سے لے. شرعی آئے گا، وہ ثابت ہوگا. کل یہ کہہ چکا ہوں کہ جو دلیل حکم بیان کرتے حکم کا موضوع بیان نہیں کرتے. تو زن کو آپ نے موضوع بنا کے موضوع کی جگہ پر رکھ دیا. تو اس پر جو حکم لگا رہے ہو پھر یہ کسی اور دلیل سے لوگے، تو جس دلیل سے لے رہے ہو وہ قطعی ہے، تو یہ حکم واقعی ہو جائے گا. تو حکم واقعی الموا سے لگایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہاں موضوع کی جگہ پر رکھا ہوا ہو قط، متعلقہ حکم ہوگا واقعی، تو اوپر یہ لگایا گیا ہے واقعی، پھر وہ بھی واقعی یہ بھی واقعی، موضوع کے اندر اجتماع مثلا ہے نا، ہو جائے گا. اور اگر آپ نے زن کے ساتھ جو متعلقہ حکم جو ہے وہ ہے ظاہری، چونکہ زن ہے، چونکہ زن اور قط کا فاصلہ دے چکے ہیں ابھی. قط کا متعلقہ حکم واقعی ہے، زن کا متعلقہ حکم ظاہری ہے، تو وہ ہے موضوع کی جگہ پر حکم رکھا ہوا ہے ظاہری. اور یہ حکم جو لگا رہے ہیں مماثل، یہ ہے حکم واقعی. تو زن کا متعلقہ حکم اور یہ حکم جو اب زن کے مجموعے کے اوپر جا رہا ہے، دونوں نے جانا کہاں ہے آخر میں؟ اس موضوع پہ. کس موضوع پہ؟ جو موضوع ہے زن کے متعلقہ حکم کا. کل والا درس نہ دہراؤ یار، کیونکہ زن کو تحقق کے لیے حکم چاہیے، جیسے اسی طرح اس حکم کو تحقق کے لیے بھی آگے موضوع چاہیے. تو زن اور حکم کو تم نے موضوع بنا دیا ہے، تو بات یہاں ختم تھوڑی ہو رہی ہے. ان کو آگے ایک اور موضوع چاہیے جس کو تحقق کے لیے کسی اور کی احتیاج نہیں ہے. پانی سارا جا کے وہاں جمع ہوگا. تو یہ حکم جو زن کے ساتھ زن کا متعلقہ ہے، یہ ڈائریکٹ لگا ہوا ہے اس موضوع کے اوپر. اور یہ حکم جو آپ نے اس مجموعے کے اوپر لگایا ہے، یہ بھی پلٹ کے جائے گا اسی پر. کیوں؟ اس لیے کہ زن اور زن کا متعلقہ حکم یہ دونوں موضوع ضرور بن رہے ہیں، مگر وہ موضوع جو ہے منتہی نہیں ہو رہا ہے. منتہی اس نے کس پہ ہونا ہے؟ اس موضوع پہ جو موضوع قائم بذات ہی ہے. تو اس موضوع میں جا کے پھر جمع ہو جائیں گے دو حکم. کون سے؟ ایک زن کا متعلقہ حکم اور ایک یہ حکم جو زن اور متعلقہ حکم کے مجموعے کے اوپر تم نے لگایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی واقعی تو وہاں اجتماع مثلاً ہو جائے گا. اگر یہ ظاہری ہے، یہ واقعی ہے، چاہے دوسرے کی یہ مماثل ہیں، مگر یہ کہ ایک ظاہری ہے ایک واقعی ہے، یہ وہاں جمع ہو سکتے ہیں. تو جو حکم لگا رہا ہے وہ بھی جو ظنی ہو تو ابھی آ رہا ہے نا، تو کی طرح تو بھی جائیں گے جب یہ کلیئر ہو جائے. یہ تماثل وجوب کے اعتبار سے آ رہا ہے، وہ بھی واجب ہے، واجب یہ تماثل ہے. ہاں جی، تماثل کا مطلب وہ بھی واجب ہے، یہ واجب ہے. تغیر سے مطلب وہ واجب ہے، یہ حرام ہے. یہ واجب ہے، یہ کراہت ہے، یہ اباحت ہے. فرق ظاہری اور باقی ہاں جی ٹھیک ہے. کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ موضوع جہاں جا کے ان سب نے وہاں اکٹھا ہونا ہے، اسی میں جا کے اجتماع مثلان کا اشکال آتا ہے نا، تو اس کے اندر اجتماع مثلان تب آئے گا جب یہ متعلقہ حکم اور اوپر لگایا جانے والا حکم دونوں واقعی ہو. یہ دونوں ظاہری، ایک ظاہری ایک واقعی. تو اس صورت میں وہاں اجتماع مثلان جو کہ حکم واقعی حکم ظاہری کا مثل نہیں ہوتا، کیونکہ ان دونوں کی مثلان کی کیا تعریف ہے؟ فردان من نوع واحد. اس کی نوع ظاہری ہے، اس کی نوع واقعی ہے.
یہ اور نو کا مصداق ہے، وہ اور نو کا مصداق ہے، مماثل شکل ایک جیسے تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، لہذا اجتماع مثلین کا اشکال نہیں ہے۔ اچھا، وہاں قضا اجتماع ضدین کا اشکال بھی وہاں پہ نہیں آئے گا، چونکہ وہ ایک ظاہری ہے، ایک واقعی ہے۔ واقعی کی ضد ہوتا ہے، ظاہری کی ضد ہوتا ہے، ظاہری واقعی کی ضد نہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ رکے 2-4 دن پہلے اس نے ایک اور بات کہی تھی، جب اس نے مراتب حکم بیان کیے تھے۔ میں اب یہ آپ کو جو ہے وہ بقیہ دے رہا ہوں، بقیہ سمجھتے ہو نا، وہ اخبار والا جیسے وہ بقیہ دیتا ہے مضمون کا، اگرچہ یہ میں پچھلی بحث سے بقیہ لے رہا ہوں جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس نے کہا پہلا مرحلہ ہے اقتضائی، دوسرا انشائی، تیسرا ہے فعلیت، چوتھا ہے تنجز۔ فعلیت اور تنجز میں فاصلہ ہے کات کا۔ ٹھیک ہے، اگر حکم فعلی کا کات حاصل ہو جائے تو وہ فعلی تحول ہو کے مکلف کے حق میں منجز ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا اسے کات حاصل نہیں ہوا تو یہاں اب حکم فعلی الواقعی مجہول ہے۔ حکم واقعی الفعلی جب مجہول ہے تو مجہول ہونے کی صورت میں مکلف جو جاہل ہے، اس جاہل کے لیے جو حکم آئے گا وہ حکم کیا کہلاتا ہے؟ ظاہری کہلاتا ہے۔ اب یہ جو حکم ظاہری اس نے کہاں سے لینا ہے؟ کہتا ہے یہ حکم ظاہری اب ان ادلہ سے لے گا جو ظاہری حکم کو بیان کرتی ہیں، واقعی حکم کو بیان کرنے والی ادلہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعی ادلہ نے اگر حکم بیان کیا ہوتا تو یہ جاہل نہ رہتا۔ اس کے جاہل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جو ادلہ حکم واقعی کو بیان کرتے ہیں ان میں یہ حکم بیان نہیں ہوا یا اس کو کم از کم نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، تو فاصلہ حکم واقعی میں اور حکم واقعی الفعلی اور تنجز میں کیا ہے؟ علم کا ہے۔ ٹھیک، تو حکم واقعی الفعلی وہ تکلیف ہے کس کی؟ عالم کی، اور حکم ظاہری کس کی تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے نا، موضوع تو دونوں کا ایک ہے، چاہے ظاہری ہے چاہے واقعی ہے، موضوع تو نہیں بدلا ہے نا، یعنی عمل تو وہی ہے نا۔ اسی عمل کے لیے حکم واقعی معلوم ہو گیا ہے، علم حاصل ہو گیا ہے حکم واقعی الفعلی کا، تو وہاں حکم وہی منجز ہو جائے گا۔ اگر اسی کا حکم واقعی الفعلی معلوم نہیں ہوا ہے تو اب اسی عمل کے لیے جو حکم آئے گا وہ حکم ظاہری آئے گا۔ کہتے ہیں یہ جو حکم ظاہری تم لے کر آ رہے ہو، حکم ظاہری کے لانے سے پہلے وہ حکم واقعی جو تم سے مجہول ہو گیا ہے، مجہول ہونا الگ بات ہے لیکن ہے تو صحیح۔ ٹھیک ہے، مجہول ہونا الگ بات ہے مگر وہاں حکم واقعی اس کا ہے تو صحیح۔ جب ہے تو پھر یہ حکم ظاہری جو آپ لگا رہے ہو یا اس کا مثل ہے یا اس کا غیر ہے۔ مثل ہے تو اس موضوع پر اجتماع مثلین ہو جائے گا، غیر ہے تو اجتماع ضدین ہو جائے گا۔ یہ اشکال اس نے کہاں بیان کیا ہے؟ برقع پلٹ کے دکھاؤ پہلے مجھے۔ یاد کریں نا، چلو واپس چلو ریپیٹ کرو اس کو۔ القواعد المقررہ للجاہل شرعا نعم في كون هذه المرتبة المورد للوظائف المقررة شرعا الوظائف المقررہ، جی بالکل آپ صحیح بات پہ پہنچ گئے ہیں۔ الوظائف المقررہ، بالکل وظائف کا لفظ اس نے بولا تھا۔ اشکال ابن قیمت مسالے سے پہلے تجری سے 2 لائنیں اوپر دیکھو، جہاں تجری کی بحث شروع ہوتی ہے سے 2 لائنیں اوپر دیکھو۔ نعم فی کونہ بہذہ المرتبۃ، وہ حکم کون ہی کی ضمیر حکم واقعی کی طرف جا رہی ہے، وہی حکم واقعی بہذہ المرتبۃ جو اس فعلیت کے مرتبے میں ہوتا ہے، یہی حکم واقعی فعلیت کے مرتبے میں آنے کے بعد مورد بنتا ہے کس کے لیے؟ للوظائف، ان وظائف کے جاری ہونے کے لیے جو مقرر کیے گئے ہیں شریعت کی طرف سے، للجاہل، جاہل مکلف کے لیے۔ جاہل کس بات سے جاہل ہے؟ وہ حکم واقعی سے جاہل ہے۔ تو حکم واقعی جب فعلیت کے درجے میں پہنچتا ہے تو پھر فعلیت کے رتبے میں پہنچ کے اگر عالم ہو جاتا ہے مکلف تو یہی تکلیف بنے گا، اگر وہ جاہل رہ جاتا ہے تو پھر یہ حکم واقعی اس کے لیے تکلیف نہیں بنے گا، وہ وظائف جاری ہو جائیں گے اس مورد میں آ کے۔ کون سے؟ المقرر للجاہل۔ تو اشکال ہے اس مقام پر لزوم اجتماع ضدین اور مثلین،
ضدین کس کی؟ یعنی وہ حکم واقعی اور حکم ظاہری، مثلین یعنی حکم واقعی اور حکم ظاہری، وہی سیم صورت یہاں موجود ہے۔ یہ میں نے صرف حوالہ اس لیے دے دیا ہے چونکہ اس دن بنے یہ اشکال بہت خوبصورت طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ تو آپ لوگ جو روزانہ 3 بار مباحثے کرتے ہو، تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے نا کہ یہ اشکال پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج پھر سبت الحسن جی اچھا، لہٰذا اس کو میں اب رپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ تم کو عادت ہو گئی ہے لیکن صبح صبح لینے کی۔ اچھا، تو زان جس حکم کے ساتھ تعلق پاتا ہے وہ حکم حقیقتاً ظاہری ہے، ٹھیک؟ تو اب وہ متعلقہ حکم جو کہ ظاہری ہے اس کو اور زان کو دونوں کو ملا کے مجموعے کو ہم نے موضوع کی جگہ پہ رکھا ہے، اور اس مجموعے کے اوپر ہم جو حکم جاری کر رہے ہیں وہ متعلقہ حکم کا مماثل بھی ہو سکتا ہے، متغیر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دونوں جاری کر سکتے ہیں۔ باقی رہے گی تمہاری یہ بات کہ بھئی وہ متعلقہ حکم اور ابھی یہ مجموعے کے اوپر جو لگایا جا رہا ہے یہ دونوں جو ہیں وہ جائیں گے اس موضوع میں جو موضوع قائم بذات ہی ہے، جو متعلقہ حکم کا موضوع ہے، اس کے اندر اجتماع ضدہ اجتماع مثلان کا یہ اشکال وہاں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم واقعی کی ضد حکم واقعی ہوتا ہے، حکم ظاہری کی ضد حکم ظاہری ہوتا ہے، وہاں کذا مثلین۔ اور یہ جو جمع ہو رہے ہیں ان کو آپ مثلین شکلاً تو کہہ سکتے ہیں، حقیقتاً مثلین نہیں کہہ سکتے، اور ضدین ان کو آپ صورت کے لحاظ سے تو کہہ سکتے ہیں، حقیقتاً یہ ضدین نہیں ہے، لہٰذا یہ وہاں جمع ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب جمع ہو سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ زان کے مورد میں مثلین اور ضدین والا اشکال نہیں آتا۔ جب نہیں آتا تو مماثل اور متغیر حکم زان اور اس کے زان اور متعلقہ حکم کو مجموعہ بنا کے اوپر لگایا جائے تو ایسا کرنا جائز ہے، فلا اشکال۔ ہاں، قات کے مورد میں جائز نہیں۔ وَأَمَّا الظَّنُّ بِالْحُكْمِ، رہی بات زن کی، اگر یہ کسی حکم کے ساتھ تعلق پاتا ہے تو فا ہوا تو یہ زن، وَإِنْ كَانَ كَالْقَطْعِ، اگرچہ یہ قطع کی مانند ہے، فی اس آپشن میں جو پہلے والا ہے، 3 تھے نا، پہلے نمبر والے آپشن میں یہ قطع کی مانند ہے، وہ کون سا ہے؟ عدم جواز اخذ ہی، اس زن کو آپ اخذ نہیں کر سکتے، فی موضوع نفس ذالک الحکم، اسی نفس الحکم کے موضوع میں آپ اس زن کو اخذ نہیں کر سکتے۔ کون سا نفس الحکم؟ المظنون، اس حکم کا وہ حکم مظنون کہیں گے، واقعی نہیں کہہ سکتے، مد مقابل واقعی کے لفظ مظنون اس نے توضیحاً لگایا ہے واقعی کا تقابل دینے کے لیے۔ اچھا، الا مگر، کیا بھائی مگر؟ کہتا ہے یہ 3 تھی نا تو ایک میں اس کے معنی ہو گیا نا، انہو لما کانا معہو یعنی زان کے ساتھ جو حکم ملا ہوتا ہے، یعنی زان جیسے حکم کے ساتھ تعلق پاتا ہے، وہ حکم جو ہے مرتبۃ الحکم الظاہری محفوظتاً، اس حکم کے اندر ظاہری حکم والا مرتبہ محفوظ رہتا ہے، یعنی تعبداً اس کو تم واقعی بنا بھی دو پھر بھی اس کے اندر وہ ظاہری والی جو کوالٹی ہے وہ باقی رہتی ہے، کیونکہ احتمال خلاف جو ہے وہ تعبداً ہم جو ہے وہ اس کو ملغا کر دیتے ہیں، مگر یہ کہ وہ ہوتا تو ہے وہاں۔ اگر سالن میں نمک کم ہو، محسوس نہ ہو تو محسوس نہ ہونا الگ بات ہے، مگر یہ کہ ہے تو صحیح نا، تو تعبداً ہم نے اس کو واقعی بنا دیا ہے، مگر وہ احتمال خلاف وہاں ہے تو صحیح، جو محسوس، کیونکہ تعبد کی وجہ سے ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، مگر وہ وہاں احتمال خلاف ہے تو صحیح نا، جب ہے تو پھر اس کی وجہ سے اس کا حکم کیا کہلائے گا؟ حکم ظاہری۔ تو کہتا ہے جو زن کا متعلقہ حکم ہے اس حکم کے اندر ظاہری حکم والا رتبہ، ظاہری حکم والی پوزیشن، ظاہری حکم والی اس کی جو کوالٹی ہے وہ محفوظ اور باقی اس کے اندر رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟
جب رہ جاتی ہے تو پھر اب کانا، یہ لمحہ کی جزا ہے، کانا جعلو حکم آخر، حکم آخر سے مراد حکم واقع ہے، جس کو اب ہم نے اس مجموعے کے اوپر لاگو کرنا ہے سنت۔ تو ایک دوسرا حکم جو ہے فی مورد ہی، اس زن کے مورد میں شارع کی طرف سے جال کیا جائے تو اس کا جال کرنا بے مکان من الامکان عقلاً ممکن ہے۔ ابھی بات کہہ چکا ہوں، بات عقلی امکان کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی جس حکم کے ساتھ زن نے تعلق پایا ہے تو یہ مورد زن کا ہو گیا نا، جی، اور وہ متعلقہ حکم کیا ہوگا؟ ظاہری۔ تو اس زن والے مورد میں عقلاً ممکن ہے، لازم امکان کا ترجمہ عقلاً امکان سے کروں گا، عقلاً ممکن ہے شارع اسی موضوع کے لیے ایک اور حکم واقعی جال کر دے۔ جب جال کرنا شارع کے لیے ممکن ہے تو پھر اس کے اوپر لاگو کرنا بھی مجموعے کے اوپر حکم ثانی مماثل یا متغیر لاگو کرنا بھی ممکن ہے۔ بات ابھی وہ کس کی کر رہا ہے؟ جال کی کر رہا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ ایک ہوتا ہے کسی موضوع کے لیے حکم کو جال کرنا، ایک ہوتا ہے اس حکم کو موضوع کی طرف اسناد دینا۔ اسناد کا مرحلہ متأخر ہے جال سے، اگر جال کرنا ممکن نہیں ہے تو اسناد کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اور اگر جال کرنا عقل ممکن سمجھتی ہے تو پھر اسناد بھی عقل ممکن سمجھتی ہے۔ ہم بات اسناد کی کر رہے تھے کہ ظن کو کیا بنایا جائے؟ موضوع، اور ایک حکم کو اس کے اوپر لاگو کیا جائے، اسناد کیا جائے، اور یہ حکم جو اسناد کر رہے ہیں متغیر یا متماثل ہے کس حکم کے؟ اس حکم کے ظن نے جس حکم کے ساتھ تعلق پایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم بات اسناد کی کر رہے ہیں، لیکن اس نے جو ہے فوراً جو ہے بات جو ہے چلائی ہے کس کی؟ جال کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عقلاً جال ممکن ہوتا ہے تو اسناد بھی، یعنی گویا یہ اس نے جال والی بات کہہ کے دلیل کو پروف کر، دلیل بیان کر دیا کہ بھئی اسناد ممکن ہے۔ اسناد ممکن ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کہتا ہے کیونکہ شارع کے لیے ایسا جال ممکن ہے۔ یہ سمجھ رہے ہو؟ ظن کے مورد میں ظن اور اس کے متعلقہ حکم کو مجموعے کو موضوع بناؤ اور اس کی طرف اسناد دو، متماثل حکم کی یا متغیر حکم کی، دینا جائز ہے۔ کیا دلیل ہے بھائی اسناد دینا جائز ہے؟ اسناد کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ شارع کے لیے ظن کے مورد کے لیے ایسا متماثل یا متغیر حکم کو جال کرنا چونکہ عقل ممکن ہے۔ عقل ممکن سمجھتی ہے کہ شارع ظن کے مورد کے لیے متماثل یا متغیر حکم کو جال کرے۔ جب عقل شارع کے لیے متماثل اور متغیر حکم کے جال کرنے کو جائز سمجھتی ہے، جب ادھر سے جال ممکن ہو جائے گا تو اب تمہارے پاس پہنچنے کے بعد اس کا اسناد بھی، اس نے بات جال کی ہے چونکہ جال کو اس نے حیثیت دی ہے دلیل کی۔ اچھا واپس کانا جالو حکم آخرین، ایک دوسرا حکم جو کہ واقعی والا ہے اس کو جال کیا جائے فی مورد ہی، اس ظن کے مورد میں، اور یہ دوسرا حکم جو ہے مثل الحکم المظنون، وہ مظنون حکم کی مثل بھی ہو سکتا ہے اور ضد ہی یا اس کا متغیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کانا جالو حکم بے مکان من الامکان، یہ دوسرا حکم جو ہے ظن کے مورد میں اس دوسرے حکم کا جال ممکن ہے۔ یہ کانا کی خبر ہے، بے مکان جو ہے کیا ہے؟ خبر ہے کس کی؟ کانا کی، یعنی کانا جالو حکم واقع مماثل او متغیر للحکم المضمون ممکن عقلاً ممکن ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اگلا اشکال شروع کروں۔ اچھا، اب یہاں ایک نقطہ ہے، اس کو فوکس کرو تاکہ پھر اگلا میں اشکال سمجھا سکوں۔ ایک حکم وہ ہے ظن نے جس کے ساتھ تعلق پایا ہے، اور ہم نے اس حکم کو کیا درجہ دیا ہے؟ حکم ظاہری کا۔ اور دوسرا حکم وہ ہے جس کا ہم نے اسناد دیا ہے، محمول بنا کے۔ کس کی طرف اسناد دیا ہے؟
موضوع کون بنایا ہم نے؟ حکم زن اور زن کا متعلقہ ظاہری حکم، جس کا ہم نے اسناد دے رہے ہیں یہ حکم یا متماثل ہے متعلقہ حکم کا یا اس کا متغیر ہے۔ ٹھیک ہو گئی نا؟ یہ اسناد کیوں جائز ہے؟ کیونکہ ایسے حکم کو شارع جعل کرے ایسے موضوع کے لیے جائز ہے۔ اب ایسے کا اشارہ جو سمجھ رہے ہو نا، ایسے موضوع کے لیے، ایسے موضوع سے مراد جو ہم نے یہ مجموعہ رکھا ہوا ہے، ایسے موضوع کے لیے شارع ایسا حکم جعل کرے، کیونکہ جعل کرنا شارع کے لیے ممکن ہے، لہذا پھر اسناد بھی عقلانہ، عقل جعل کو جائز سمجھتی ہے تو لہذا اسناد بھی جائز۔ رہی بات اشکال کی اجتماع مثلین والا، تو وہ یہاں نہیں آئے گا، چونکہ یہ مثلین نہیں ہے، متعلقہ حکم ظاہری ہے، یہ حکم واقعی۔ خلاص نا؟ کہتا رکو، مراتب ہیں، مصنف چونکہ مراتب کا کہہ رہا ہے، کتنے مراتب ہیں حکم کے؟ ارتضاء، انشاء، فعلیت اور تنزل، ٹھیک ہے نا؟ فعلیت کے مرحلے میں جب حکم پہنچ جاتا ہے تو پھر اب جعل کی گنجائش نہیں رہتی۔ جعل کہاں ہوتی ہے؟ انشاء میں، ارتضاء، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ فعلیت کا مرحلہ جو ہے یہ جعل سے متاخر ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی؟ اچھا، جب فعلیت کا مرحلہ متاخر ہے، ظن نے جس حکم سے تعلق پایا ہے مانتے ہیں وہ حکم جاری ہے، مگر وہ حکم جاری فعلی ہے، ٹھیک ہے؟ ظن نے جس حکم سے تعلق پایا ہے وہ حکم مانتے ہیں جاری ہے، چونکہ تم کہہ چکے ہو استعمال خلاف کی وجہ سے اس کا درجہ جو ہے وہ حقیقی درجہ ظاہری کا، مگر وہ حکم جاری کیا ہے جی؟ فعلی ہے۔ جب وہ حکم جاری فعلی ہے تو فعلی کا مرحلہ جعل سے متاخر ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب فعلیت کا درجہ جعل سے متاخر ہے تو اب ظن اور ظن کا جو متعلقہ حکم ہے وہ ہے حکم ظاہری الفعلی۔ تو اب اس مورد سے مراد اب ایسے موضوع کے لیے شارع ایک حکم واقعی المماثل یا حکم واقعی المتغیر کو جعل کرے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جعل کا مرحلہ ہوتا ہے فعلیت سے پہلے، تو جو ہے جعل کا مرحلہ ہوتا ہے فعلیت سے پہلے۔ شارع اس متغیر یا مماثل حکم واقعی کو جعل کر سکتا تھا اس وقت جب وہ ظن کا متعلقہ حکم اقتضاء کے مرحلے میں ہوتا یا انشاء کے مرحلے میں، وہ اب آ چکا ہے فعلیت کے مرحلے میں۔ جب فعلیت کے مرحلے میں آ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی جعل مکمل ہو چکی ہے۔ جب اس کی جعل مکمل ہو چکی ہے تو ایک مرتبہ شارع نے جعل کر کے اس متعلقہ حکم کو فعلیت دے دی، اب ادھر فعلیت دی جا رہی ہے یا جعل کیا جا رہا ہے کس حکم کو؟ اس کے مماثل کو۔ تو پھر اس جعل چونکہ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہ فعلیت کے مرحلے میں پہنچ چکا ہے، تو اب جعل کے یہ دوسرا حکم جب جعل کیا جائے گا تو یہ بھی پھر جعل کے بعد کیا ہو جائے گا؟ فعلی ہو جائے گا۔ یاد ہے نا؟ انشاء کے مرحلے میں جعل ہوتی ہے، اقتضاء کے مرحلے میں فقط ملاک ہوتا ہے، انشاء کے مرحلے میں جعل ہوتا ہے، اور فعلیت جو ہے جعل سے متاخر ہے۔ اب اس متماثل یا متغیر حکم کو جس وقت شارع کرے گا جعل تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعلیت میں، کیونکہ جعل کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ فعلیت کا، اور وہ حکم کیا ہے؟ فعلیت کا۔ دو حکم فعلی ہو جائیں گے جمع، کہاں؟ اس موضوع میں، اور ایک ہی موضوع کے دو، چاہے ایک حکم فعلی ظاہری ہے دوسرا حکم فعلی الواقعی ہے، مگر ہیں تو دونوں فعلی حکم نا، تو ایک موضوع کے دو فعلی حکم نہیں ہو سکتے۔ جب ایک حکم کے دو فعلی حکم نہیں ہو، ایک موضوع کے دو فعلی حکم نہیں ہو سکتے تو پھر یہ دونوں مثلین ہیں، تو اجتماع مثلین کا اشکال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری دلیل جو جعل والی ہے نا، یہ تمہیں اس صورت میں فائدہ دے گی کہ اگر ظن کا متعلقہ حکم جو ہے وہ فعلیت سے پہلے مرتبے میں انشاء میں ہو، اقتضاء میں ظن نے تعلق پایا ہے اس کے انشاء کے مرحلے کے ساتھ، ظن نے تعلق پایا ہے اس کے اقتضاء کے رتبے کے ساتھ۔ اگر وہ فعلیت کے رتبے میں آ چکا ہے تو اب ظن نے اس کے ساتھ تعلق پایا ہے، تو اب فعلیت کے مرحلے میں آنے کے بعد دوسرا حکم جعل کر کے اس کے لیے فعلی قرار نہیں دیا جا سکتا، اب قرار دیں گے۔ اچھا، تو نتیجہ پھر کیا نکلا کہ
نتیجہ یہ نکلا کہ زن کا اگر متعلقہ حکم فعلیت کے رتبے میں آ چکا ہے تو ایسی صورت میں اب اس متعلقہ حکم کو اور زن کو مجموعہ بنا کے یہ متماثل متغیر حکم جاری نہیں کر سکتے ہو. کیوں؟ اشکال آ جائے گا اجتماع مثلین کا یا اجتماع ضدین کا. تو لہذا مصنف نے جو ابھی کہا ہے کہ بھئی ان دو صورتوں میں زن کے اوپر حکم لگایا جا سکتا ہے، یہ آپ مطلقاً نہیں کہہ سکتے، اس کے اندر تفصیل ہے. یہ اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس صورت میں زن کا متعلقہ حکم انشاء یعنی فعلیہ سے پہلے کے رتبے میں ہو. فعلیت کے رتبے میں آ چکا ہے تو پھر زن قط کی مانند ہے تینوں صورتوں میں. صحیح، نفس ہو یا مثل ہو یا ضد ہو. ٹھیک ہو گئی بات؟ لیکن اس کا جواب موجود ہے. ان قلتا، اگر تو یہ اشکال کرے کیا بھئی ان کان الحکم المتعلق بہ الظن فعلیا ایضا کا اشارہ کدھر جائے گا؟ اسی یعنی کہ دونوں فعلیہ ہیں. کون سے دونوں؟ حکم یعنی یہ حکم جو ہم نے اوپر لگانا ہے، شارع نے جس کے جال کو ہم نے ممکن قرار دیا ہے، جال کے بعد کیا ہو جائے گا؟ وہ تو پکی بات ہے نا، فعلی ہو جائے گا نا. اچھا، اس کے فعلی ہونے میں تو آپ کوئی گنجائش نہیں ہے نا. جیسے اشارہ جال کرے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعلی ہو جائے گا. اور ایضاً وہ بھی اگر فعلی ہو، فعلیت کے رتبے میں ہو، زن نے جس حکم کے ساتھ تعلق پایا ہے. کیفیت ذہن میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو اب کیا ہو جائے گا؟ بے ان یکون الظن متعلقا بالحکم الظاہری الفعلی. ظاہری میں لگایا تاکہ وضاحت ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ایسے ہے بات تو پھر لا یمکن اخذہ، حکم ضمیر زن کی طرف جائے گی. ممکن نہیں ہے اس زن کو اخذ کیا جائے فی موضوع حکم باقی فعلی آخر مثلہ و ضدہ. ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو دوسرا حکم واقعی جال ہو کے آ رہا ہے، جال ہونے کے بعد یہ فعلی ہی کہہ رہے گا، تو پھر اس کے لیے اس زن کو آپ موضوع نہیں بنا سکتے. یہ مثل ہو تو بھی، متغیر ہو تو بھی. کیوں؟ لے استلزام ہی، کیونکہ اس کو موضوع بنائیں گے تو یہ بات مستلزم ہے. کس بات کو؟ لے استلزام ہی الظن، یعنی زن جو ہے وہ مستلزم ہو جائے گا بے اجتماع ضدین یا بے اجتماع مثلین کو. ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا يَصِحُ أَخْذُهُ، اور صحیح، فقط صحیح ہے اس زن کو موضوع کی جگہ پہ رکھنا. کہاں؟ فی موضوع حکم آخر. موضوع حکم آخر سے کیا مراد ہے؟ کسی اور حکم ہو، یعنی کہ وہ حکم کسی اور موضوع پہ لگایا گیا ہو. وہ جو اور موضوع ہے اس پر اس حکم کے لگانے کے لیے اس زن کو تم بطور شرط اخذ کر سکتے ہو، لیکن اس حکم کو خود اسی زن پر لگانا چاہتے ہو نہیں لگا سکتے ہو. بات الگ، دو باتیں ہو گئی نا. ایک بات یہ ہے کہ حکم کسی اور موضوع پہ لگا رہے ہو، اور زن جو ہے اس موضوع پر لگانے کے لیے شرط یا کوئی اور حیثیت وہاں رکھتا ہے، تو یہ کر سکتے ہو. لیکن وہ حکم خود نفس اسی زن پہ لگا رہے ہو تو ایسا نہیں کر سکتے ہو، ورنہ بات پلٹ کے کہاں چلی جائے گی؟ اجتماع مثلین اور ضدین کے اندر. وَإِنَّمَا يَصِحُ، فقط صحیح ہے اخذہ، اس زن کو اخذ کرنا فی موضوع حکم آخر، کسی اور موضوع کے حکم میں. ٹھیک ہے. کما فی القطع، جیسا کہ ہم قطع میں ایسا کرتے ہیں. وہ مثال یاد ہے آپ کو جو ہم نے کل بیان کی تھی؟ اذا قطعت بوجوب الصلاۃ فیاجب التصدق. تو وہ جو یاجب التصدق ہے اس وجوب نے کس پہ لگنا ہے؟ صدقے پہ لگنا ہے. وہ پچھلے وجوب صلاۃ پہ نہیں لگنا ہے. وجوب صلاۃ وہ قطع کا متعلق ہے. تو قطع کا جو متعلقہ حکم ہے وہ ہے وجوب صلاۃ، اور وہ اگلا حکم جو ہے وہ اس قطع کے مجموعے پر یا قطع کے متعلقہ موضوع کی طرف نہیں جا رہا، وہ کسی اور موضوع کی طرف جا رہا ہے. لیکن کسی اور موضوع پہ لگانے کے لیے ہم نے اس قطع بے وجوب صلاۃ کو شرط قرار دیا ہے. تو اسی طرح آپ زن کو شرط بنا سکتے ہیں
کہ حکم لگانا ہے کسی اور موضوع پہ، اور اس موضوع پہ لگانے کے لیے اس زان کو آپ شرط بنا سکتے ہیں، جیسا کہ تم قطع میں کرتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاملہ سارا پھر اسی قطع کی شکل کی طرح آ گیا ہے۔ تابق النعل بالنعل، یہ مصنف جو ہے عام طور پہ بولتے ہیں، یہ کئی مقام پہ یہ لفظ آیا ہے کفایہ میں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سیم بات وہی یہاں جاری ہوتی ہے۔ اچھا، کل تو بھئی اس کا جواب موجود ہے۔ کس کا جواب موجود ہے؟ جو حکم دو ہو گئے، دونوں فعلی ہو گئے۔ جی ایک حکم فعلی کون سا؟ جو کہ ظاہریہ ہے اور زان کا متعلق ہے۔ دوسرا حکم فعلی کون سا ہے؟ جو واقعی ہے اور ہم اس زان اور اس کے متعلقہ حکم کے مجموعے پر لگانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہتا ہے ممکن ایسا ہو سکتا ہے، اس کا جواب موجود ہے، اجتماع مثلان کا اشکال نہیں آئے گا، اس کا جواب ہے۔ بھئی کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں جواب یہ ہے، توجہ، بحث نہیں ہے، ایک دیوار ہے جس کو اب ہم نے گرانا ہے، اور اس کے اندر جواب ہے اس اشکال کا بھی۔ کس اشکال کا؟ جو ابھی میں نے آپ کو جو ہے وہ بقیہ کے نام سے آپ کو جو ہے وہ ریفرنس دیا ہے، وہاں اس نے اشکال دیا تھا اور جواب کے لیے کہا تھا انشاءاللہ اس کی تحقیق آئے گی۔ جواب آج دیا ہے، پھر یہی جواب دوبارہ آئے گا، چونکہ یہ اشکال پھر ریپیٹ کرے گا حجت کی بحث میں جا کے۔ کہتا ہے ہمارے پاس ایک حکم ظاہری الفعلی ہے جو ہے زان کا متعلق، دوسرا حکم الواقعی الفعلی ہے جو ہم اس مجموعے کے اوپر لگانا چاہتے ہیں، ٹھیک؟ وہ ظاہری ہے، یہ واقعی ہے، مگر وہ بھی فعلی ہے، یہ بھی فعلی ہے، تو آپ نے دونوں کی فعلیت کی وجہ سے اشکال اٹھا دیا کہ وہ حکمان فعلیان نہیں ہو سکتے ایک موضوع کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ایک موضوع کے دو فعلی حکم، ٹھیک ہے نا؟ یہی اشکال اٹھائے نا۔ کہتا ہے جو فعلیت کا لفظ لگا ہوا ہے ظاہری کے ساتھ اس کا معنی کچھ اور ہے، جو فعلیت کا لفظ لگا ہوا ہے واقعی کے ساتھ اس کا معنی کچھ اور ہے، تو لہذا فعلیت کے معنی ہو گئے دو، وہاں فعلیت کا معنی اور ہے، یہاں فعلیت کا معنی اور ہے۔ اجتماع مثلان کا اشکال تب لازم آتا ہے جب دونوں مقام پہ فعلیت کا معنی، ٹھیک ہے؟ زور لگوا رہا ہے نا؟ بال کی کھال اتاری، اب کھال کے اوپر پھر بال لگا رہا ہے۔ کمال ہو گئی ہے بھائی، فعلیت کے دو ٹکڑے کر دیے، فعلیت کی دو قسمیں بنا دیں۔ کہتا ہے جب حکم ظاہری کو ہم فعلی کہتے ہیں تو اس وقت فعلیت کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، جب حکم واقعی کو ہم فعلی کہتے ہیں تو اس وقت فعلیت کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ اشکال آئے گا اجتماع مثلین اور ضدان کا اس صورت میں جب دونوں مقامات پہ فعلیت کا معنی ایک ہو، ٹھیک ہے؟ جب فعلیت کے معنی الگ الگ ہیں تو ایسی صورت میں پھر اجتماع مثلین کا اشکال اس صورت میں بھی نہیں آئے گا۔ کس صورت میں؟ جس وقت حکم ظاہری الفعلی لے کے آتا ہے مکلف اصول سے، اور وہاں پہلے ایک حکم فعلی موجود ہوتا ہے، حکم فعلی الواقعی موجود۔ یہ قبل کلیل یہ اشکال ابھی دہرا چکا ہوں، یعنی یہ جو جواب دینے لگا ہوں یہ جواب جو ہے اس اشکال کو بھی اب رفع کرے گا۔ اچھا ابھی بیان کریں فعلیت کے دو معنی ہیں، کون سے دو معنی ہیں؟ کہتے ہیں فعلیت ایک معنی یہ ہے کہ مراد الجدی للمولا، اور دوسرا حکم فعلی وہ ہوتا ہے جو مراد جدی للمولا نہیں ہوتا، جو فرمائیے لفظوں پہ جو حکم ظاہری الفعلی ہوتا ہے وہ مولا کی مراد واقعی یا مراد جدی نہیں ہوتا، جو حکم واقعی الفعلی ہوتا ہے وہ مولا کی مراد جدی ہے۔ اچھا یعنی وہ مراد جدی ہے، یہ مراد جدی نہیں۔ کہتا ہے ان دونوں کا فرق، یعنی اس کی فعلیت اور اس کی فعلیت کا جو فرق ہے وہ فرق کا پتہ چلتا ہے ان آثار سے جو ان پہ مرتب ہوتے ہیں۔ وہ آثار کیا ہیں؟
کہتے ہیں کہ جو حکم فعلی مولا کی مراد جدی ہوتا ہے اس کے آثار یہ ہیں کہ مولا کے لیے ضروری ہے مکلف کو بیان کرے، اس کی جہالت دور کرے اس کو بیان کر کے، تاکہ مکلف اسے جہل نہ رہ جائے۔ ٹھیک ہے؟ جو حکم فعلی حکم ظاہری الفعلی مولا کی مراد جدی نہیں ہوتا، اس کو بیان کر کے مکلف کو اس کے بارے میں جو جہالت ہے اس کو دور کرنا مولا پہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اس کی مراد جدی اگر مکلف کو علم حاصل ہو گیا سو ہو گیا تو اس پہ عمل کرے، نہ ہو گیا تو مولا پر واجب نہیں ہے کہ مکلف کو بتائے بھئی یہ میری مراد ہے، کیونکہ مراد نہیں ہے وہ۔ ٹھیک ہے؟ جبکہ وہ دوسرے والا حکم جو جدی مراد جدی ہے، ٹھیک، جب وہ فعلیت کے مرحلے میں پہنچتا ہے تو پھر کیا ہے؟ بیان کرنا مولا پہ ضروری ہے، تاکہ مکلف جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے اس مراد واقعی کا مخالفت کا مرتکب نہ ہو جائے۔ دونوں کے اثرات کا فرق سمجھ رہے ہو؟ جی اچھا، تو حکم ظاہری جو ہے وہ جب فعلی ہوتا ہے تو وہ فعلی ضرور ہے، اور فعلیت کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ مکلف کو اس کا علم حاصل ہو گیا ہے تو اس پر وہ عمل کرے اور جزا سزا اس کے مطابق اسے ملے گی۔ باقی رہے گی بات کہ وہ مولا کی مراد جدی نہیں ہوتا، مراد جدی نہ ہونے کی وجہ سے ہی تو ہم نے اس کا نام ظاہری رکھا ہے۔ جو حکم واقعی ہوتا ہے اس کے فعلی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ مولا کی وہ مراد جدی ہے۔ جب وہ مراد جدی ہے تو پھر مولا پر اس کو بیان کر کے اس کے متعلق آگاہ کرنا مکلف کو ضروری ہوتا ہے، ٹھیک، اور اگر آگاہ کرنا ممکن ہے، آگاہ کرنا ممکن نہیں ہے تو اس کے بارے میں احتیاطی تدبیر جاری کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ مکلف مخالفت کا مرتکب نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے نام رکھا ہے فعلیت المنجزہ اور فعلیت غیر منجزہ، یعنی وہ فعلیت جس میں مولا کا وہ حکم مولا کی مراد جدی ہوتا ہے اس کو وہ فعلیت المنجزہ کہتے ہیں۔ منجزہ اس لیے کہ اس کا بیان کرنا مولا کے لیے ضروری ہوتا ہے، مکلف کو آگاہ کرنا اس کے بارے میں مولا پہ ضروری ہوتا ہے۔ اور جو دوسرے والا ہے اس کو انہوں نے فعلیت غیر منجزہ کہا ہے، کہ غیر منجزہ سے مراد یہ کہ مولا کو آگاہ کرنا مکلف کو مولا پر ضروری نہیں ہے، علم حاصل ہو گیا تو اس پہ عمل کرے، نہیں ہو گیا تو فعلی معلق بھی کہہ سکتے ہیں۔ فعلیت معلق، معلق فعلیت دونوں کی معلق نہیں ہے، چونکہ دونوں فعلیت میں آ چکے ہیں۔ فعلیت کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ مولا کی مراد واقعی ہے اور یہ مولا کی مراد واقعی نہیں، وہ مراد ہونے کی وجہ سے مولا اس کو بیان کرے گا، مکلف کو اس سے آگاہ کرے گا۔ یہ چونکہ مراد واقعی نہیں ہے تو اس لیے مولا پر اس کو آگاہ کرنا ضروری نہیں، آگاہ کر دے تو اس کی مرضی کی بات ہے، مصلحت ہے، نہیں بیان کرتا ہے تو عقلاً اس پہ اس کو بیان کرنا ضروری اور واجب نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے ان دونوں کے آثار کا۔ اچھا، تو یہاں سے نتیجہ یہ نکلا کہ حکم ظاہری الفعلی مختلف ہے اس کی فعلیت، کس کی فعلیت سے؟ حکم واقعی کی فعلیت سے۔ جب دونوں کی فعلیت ایک دوسرے سے مختلف ہے تو پھر ایسی صورت میں اگر یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں موضوع واحد میں تو جمع ہونے سے اشکال لازم نہیں آئے گا اجتماع مثلین اور ضدین کا۔ ان قلتا قلتو، جواب یہ ہے یمکن ان یکون الحکم فعلیا۔ اب یہ جو عبارت ہے نا، اس عبارت کو میں نے کوشش کیا ہے کہ لفظی ترجمے کے ذریعے تطبیق دوں، تو میں نے پھر جب شرح کی طرف رجوع کیا تو شرح نے آگے اس پہ کمنٹ یہ کیا ہے کہ مصنف کی عبارت جو ہے اس کے اندر کافی سکتات ہیں۔ سکتات سے مراد یہ ہے کہ وہ مطلب کو بیان کرنے میں اتنی زیادہ وضاحت نہیں دے رہی ہے، تو انہوں نے متبادل عبارت دی ہے کہ یہ عبارت متبادل اگر مصنف استعمال کرتا تو اس کی مراد کو ادا کرنے میں یہ زیادہ بہتر تھی۔ لہٰذا لفظی ترجمے میں آپ جو ہے وہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اس مطلب کو سمجھنے میں تھوڑا دشواری کا آپ کو سامنا کرنا پڑے، اور لفظی ترجمہ چونکہ ہم نے عبارت کے مطابق کرنا ہوتا ہے، عبارت میں جو حکم ہے وہ ترجمے میں آئے گا مراد کو ادا کرنے میں۔ قلتو یمکن ان یکون الحکم فعلیا، ایسا ممکن ہے کہ بھئی حکم وہ فعلی ہو،
بے معنی، اور اس کی فعلیت کا معنی یہ ہے کہ انہو لو تعلق بہی القات، کہ اس کے ساتھ اگر قات یعنی علم تعلق پاتا ہے، الا ما ہوا علیہ، اور قات اس کے ساتھ تعلق پاتا ہے الا ما، اس کی پوزیشن کے ساتھ، علیہ کہ وہ حکم الفعلی جس پوزیشن پہ ہوتا ہے، من الحال، حال میں سے، اور حال کا اشارہ انہوں نے کدھر کیا ہے کہ بھی مولا کی وہ مراد واقعی نہیں ہے، یعنی کہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ حکم فعلی ہے، مگر یہ کہ فعلی ہونے سے مراد یہ ہے کہ مولا کی مراد واقعی نہیں ہے۔ تو ایسے حکم فعلی کے ساتھ کا تعلق پاتا ہے، یعنی ایسے حکم فعلی کے کا مکلف کو اگر علم حاصل ہو جاتا ہے تو لا تنجازا، تو وہ حکم فعلی مکلف کے لیے منجز ہو جائے گا، وَيَسْتَحِقَّ عَلَى مُخَالَفَتِهِ الْعُقُوبَةَ، اور وہ مخالفت کی صورت میں مکلف جو ہے مستحق عقوبت ہوگا۔ وَمَعَ ذَلِكَ، لیکن اس کے باوجود، کس کے باوجود؟ کہ بھئی وہ مخالفت کی صورت میں مستحق عقاب ہے، اور اس فعلی حکم کا مکلف کو پتہ چل جائے تو منجز ہو جاتا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے باوجود لا یاجب علی الحاکم، حاکم یعنی حاکم شرعی پر واجب نہیں ہے کہ بھئی کیا کرے، رفع عذر المکلف برفع جہل ہی، مولا پر واجب نہیں ہے کہ مکلف کی جہالت کو رفع کرنے کے لیے اس حکم کو بیان، حکم فعلی کو بیان کرے، ٹھیک ہے، مکلف کے عذر کو رفع کرے، مکلف کی جہالت کو رفع کر کے، مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو بیان کر کے اس حکم کے بارے میں جو مکلف کی جہالت ہے اس جہالت کو دور کرے اور مکلف کو آگاہ کرے۔ یہ آگاہ کرنا مولا پہ واجب نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکم مولا کی مراد واقعی چونکہ نہیں ہے۔ مکلف کا عذر ہوتا ہے مخالفت میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو مکلف نے جو عذر پیش کرنا ہوتا ہے، ممکنہ عذر جو اس نے پیش کرنا ہوتا ہے، اس ممکنہ عذر کو رفع کرے حاکم برفع جہل ہی، مکلف کی جہالت کو رفع کر کے۔ وہ کیسے ہوتا ہے مکلف کی جہالت کو رفع کیا جاتا ہے؟ یعنی اس حکم کو جب مولا آگاہ کرے گا مکلف کو بیان کر کے تو اس کی جہالت رفع ہو جائے گی۔ او بجعل لزوم الاحتیاط علیہ، یا اس مکلف کے اوپر جو ہے وہ احتیاطی تدبیر کو جو ہے وہ لازمی قرار دے، یعنی حکم ظاہری کی صورت میں، حکم ظاہری الفعلی کی صورت میں احتیاطی تدبیر جاری کرنا بھی مولا کے لیے ضروری نہیں ہوتا، فیما امکن، اگر وہاں احتیاط کا مورد ممکن ہو تو، بل یجوز، بلکہ جائز ہوتا ہے مولا کے لیے کیا، جعل اصل او امارت مؤدیۃ الیہ، الیہ کی ضمیر کدھر جائے گی؟ اس حکم فعلی کی طرف جو مولا کی مراد واقعی نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے مولا کوئی اصل یا کوئی امارت جعل فرمائے، مؤدیۃ جو پہنچا دے گی مکلف کو الیہ اس حکم تک تارتن و الی ضدہ اخری، اور اس امارت کو اگر صحیح طور پہ نہیں سمجھا ہے مکلف تو وہ امارت پہنچا دے گی الی ضدہ ہی، اس کی ضد کی طرف۔ مولا کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، یعنی مولا کے لیے جائز ہے کہ اس حکم فعلی جو کہ مولا کی مراد واقعی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مولا اس کے لیے کوئی امارت، کوئی نشانی، کوئی علامت قائم کر دے تاکہ اس امارت سے، اس اصل سے مکلف جو ہے اس حکم کو سمجھ لے، سو سمجھ لے، نہ سمجھ لے تو نو پرابلم، کیونکہ وہ واقعی مراد نہیں ہے۔ خلاص ولا یکاد یمکن مع القطع بہ، لیکن اس حکم فعلی کے ساتھ جب قطع تعلق پاتا ہے تو ایسی صورت میں مولا کے لیے ممکن نہیں ہے کیا، جالو حکم آثار مثل ہی اور ضد ہی، اس قطع کے مورد میں اس قطع کے متعلقہ حکم کا مماثل یا متغیر حکم مولا جال کرے قطع کے مورد میں، یہ عقلاً ممکن نہیں ہے، چونکہ پھر یہاں حکم واقعی ہوگا اور حکم واقعی الفعلیان جمع ہو جائیں گے، وہ دوسرے مثلیان ہو جائیں گے، یا قطع کے مورد میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ والسلام علیکم۔